बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, जो पहली दफ़ा कोई नॉन जज जो है वो इस ओहदे पर फाइज किया गया है, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और नाम है इनका सिकंदर सुल्तान राजा, और बड़े दबंग किस्म के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साबित हुए हैं। तवक्को से ज़्यादा, मतलब तवक्को नहीं थी। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आम तासुर ये पाया जा रहा है कि शायद ये दरख्वास्त जो है वो मिला के दाखिल की गई है, लेकिन जब आपने इंक्वायरी करें तो फिर सूरत हाल कुछ और नज़र आती है। मामला ये है, ये तासुर क्यों पाया जा रहा है? इसलिए पाया जा रहा है कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन के होते हुए कोई, मतलब फिल वक्त देखें, ये किसी की ना कसम दी जा सकती है, ना किसी पर कोई पूरा यकीन किया जा सकता है, ना किसी पर भरोसा किया जा सकता है। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासती पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, वो कुछ है इस तरह की। मिसाल के तौर पर आप किसी पर कोई दो टोक अल्फाज में नहीं कह सकते कि यार कि ये बंदा तो बड़ा अपराइट आदमी है, इस तरफ का ही रहेगा या उस तरफ नहीं जाएगा। इस तरह की बातें किसी के मुतल्लिक यकीन के साथ नहीं कही जा सकती कि ये जनाब आइन कानून को फॉलो करने वाला है, कोई दबाव कबूल नहीं करेगा। ये अभी तक तो नहीं किया। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इन्होंने अभी तक दबाव कोई कबूल नहीं किया, तो लिहाजा हुकूमत इनके ख़िलाफ़ है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त आई है तो ज़ाहिर है फिर इनको वो क्या कहते हैं कि जी के शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं लोग कि यार के पता नहीं क्या होने लगा, कोई साजिश तो नहीं है। अली अजीम अफरीदी, ये साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। मतहत अदालत से या मतहत अदलिया से ये लिए गए थे और ये रिवर्ट कर दिए गए थे, मतलब ये कि वापस भेज दिए गए थे। इनको फारिग कर दिया गया था एक तरह से अदलिया से। कंफर्म नहीं हो सके थे। क्यों नहीं हो सके थे? क्योंकि इतलात ये थी कि इनके ना सिर्फ तहरीक तालिबान के साथ भी कोई रवाबत है, बल्कि ये भी इतला थी, यानी हुकूमत के पास, कह लें कि सदर पाकिस्तान के पास, सदर पाकिस्तान ने करना होता है ये वाला काम, तो या चीफ जस्टिस की सिफारिश पर रिकमेंडेशन में जो भी ज़ाब्ता कार है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन, यानी कि वज़ीर सदर पाकिस्तान की मंजूरी से ये जारी होना होता है, किसी ने भी अगर मुस्तकिल होना हो जज ने। तो इतला ये थी कि ना सिर्फ तहरीक तालिबान के साथ ये इनके गहरे राब्ते हैं, बल्कि जो एक होता है ना वो वाला, ये क्या होती है जी, मंशियात माफिया जो होते हैं, नार्कोटिक्स जिसको कहते हैं, नार्कोटिक्स या जो भी कहते हैं, वो उस माफिया के साथ इनके कोई राब्ते रुकते हैं। तो इस बुनियाद पर इनको नहीं किया गया था और तब से इनके बारे में कहते हैं कि ये ज़रा गुस्से में रहते हैं। मैं चूँकि वो एक अभी तक इस तरह की उनके मुतल्लिक़ कोई बात नहीं हुई कि उनकी दिमागी सेहत के ऊपर कोई लोग वैसे सवाल करते हैं, लेकिन अभी तक वो कोई इस तरह की कोई होता ना कि कोई बंदा हॉस्पिटलाइज रहा हो, कोई डॉक्टर के साथ कोई मेरा मतलब है कोई नुस्खे हों, कोई डॉक्टर को विज़िट किया उन्होंने, तो इस तरह की कोई चूँकि बात नहीं है, इसलिए ये लोग एम ही सीना गजट कहते रहते हैं कि वो हरकत गुस्से में रहते हैं और उनकी गुस्सा ही नहीं जा रहा। तो उनका मौक़िफ़ ये था सुप्रीम कोर्ट के रूबरू के ये एक तो अपॉइंटमेंट गलत है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, जो कह लें कि मशावरत के बगैर ये वाला काम हुआ है कि, और मतलब इनको फ़ारिग किया जाए। तो ये इनकी जो दरख्वास्त थी उस पर एतराज़ लग गया था, क्योंकि कानून के मुताबिक जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी जो तैनाती होती है ये वज़ीर आज़म और जो होते हैं अपोजिशन लीडर, उनकी मुश्तरका मशावरत के बाद ये वाली तैनाती होती है। और जब वो किसी नतीजे पे पहुँचे, फिर वो एक लंबा प्रोसीजर है कि अगर इनकी मशावरत ना हो सके तो फिर वो 1 स्टेप 2 1 स्टेप 3 इस तरह करके होता है। तरीका दस्तूर में रखा गया है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वज़ीर आज़म की और अपोजिशन लीडर की इत्तफाक नहीं होता किसी भी शख्सियत पर, तो फिर वो स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह करके है कि वो तैनाती रुकती नहीं है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की और जो है शहबाज शरीफ साहब की, इनकी मुश्तरका मशावरत कह लें कि नतीजे में, अगरचे वो लिख के हुई थी, वो मुलाकात करके या इस तरह करके नहीं हुई थी, लेकिन वो होता है ख़तो ख़ताबत के ज़रिए हुई थी। तो लिहाजा अव्वल तो ये बनता नहीं था, लेकिन वो एतराज़ केस के तौर पर ये जस्टिस मशीर आलम साहब की अदालत में पेश किया गया। अब जो रिपोर्ट हो रहा है वो है कि जी के जज साहब ने चैम्बर में इसकी समाअत की और रिमार्क्स दिए
کہ دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر کیسے ایک جج چیف الیکشن کمشنر تعینات ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ نے مزید یہ بھی آبزرو کیا کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کو کیسے ججز کے مساوی درجہ دیا جا سکتا ہے. اب یہ تو مطلب ہے قانون تبدیل ہو گیا، اور قانون کو نل اینڈ وائڈ مطلب یہ دنیا میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ عدالتیں ان کو دیں، کیونکہ یہ جو اختیار ہے یہ پارلیمان کا ہوتا ہے. اور پاکستان نے حالیہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں کی تھی، بلکہ یقیناً کی تھی. تو درخواست میں 22ویں ترمیم اور چیف الیکشن کی تعین کے طریقے کے خلاف ہے بیسکلی یہ والی پوری کی پوری درخواست. تو مشیر عالم صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، کیونکہ جو دستور کی میں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست جو ہے وہ جانا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ انہونی سی بات ہے، اور پھر اس کا انٹرٹین ہونا یہ بھی انہونی سی بات ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا بڑا وسیع اور مطلب وسیع اختیار ہے کہ وہ دستور اور کسی کا نہیں ہے. یہ ویسے تو سپریم کورٹ نے مشرف دور میں 3 سال دیتے ہوئے پریز مشرف صاحب کو ان کو ترمیم آئین میں ترمیم کی بھی اجازت دے دی تھی، لیکن وہ ملک میں یعنی مارشل لا لگا ہوا تھا، بندوق کے زور پہ مشرف صاحب آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو تب کی اور بات ہے. لیکن اب یہ عدالتوں کی اپنی مرضی ہے، اب کیا کہا جا سکتا ہے. تو اس کیس سے جو شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں وہ یہ لے رہے ہیں کہ علی عظیم افریدی صاحب کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ وہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو. پر ویسے ہی بڑے درخواستی وکیل مشہور بن گئے ہوئے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کے بھی خلاف درخواست، پھر پشاور ہائی کورٹ کے میں جو بیوروکریٹس جو آتے ہیں ڈیپوٹیشن پہ ایڈیشنل رجسٹرار وغیرہ لگ کے یا رجسٹرار وغیرہ بن جاتے ہیں، ایون تو سپریم کورٹ میں بھی اسی طرح کا ہی معاملہ ہے. لیکن یہ درخواستیں اس طرح کی دیتے رہتے ہیں، ججوں سے تلخ کلامی کرتے رہتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے یہاں پہ رشید مرزا قریشی صاحب بھی لاہور میں ایک وکیل ہوتے تھے، اپنے پائے کے اپنے دور کے بڑے وکیل تھے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی جو حالت ہے وہ تھوڑی سی عجیب ہو گئی ہوئی تھی. تو وہ اسی طرح کی جو ہے عدالت میں آ کے کاروائیاں ڈالا کرتے تھے. مطلب ججوں کو بعض اوقات جو ہے وہ تو طرح بھی کر لینا، مار کٹائی کی طرف بھی، مطلب ایک دفعہ تو اس طرح کا بھی واقعہ آ گیا تھا، ہونے لگا تھا، بچت ہو گئی تھی. تو جس طرح وہ ڈوگر صاحب کے اوپر الزام ہے نا کہ درخواست درخواستیں لے کے وہ کسی کے کہنے کلانے پہ کر دیتے، تو یہ ان کے بارے میں یہ کہا مطلب ایک خیال ہے کہ یہ شاید حکومت کے بہکاوے میں نہ آگے ہوں، کسی کے بہکاوے میں نہ آگے ہوں، اور ان کے خلاف درخواست جو ہے وہ ان کے کہنے پہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف درخواست دائر کی ہو انہوں نے مے بی. تو بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، انہوں نے جو اپنا کریکٹر شو کیا تھا ڈسکا میں، پھر سینٹ کے الیکشن میں، تو وہ اس طرح کا ان کا تاثر یہ بن چکا ہے کہ اگر وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں تو پھر جو 2023 کا الیکشن ہے یا کم از کم جتنے بھی الیکشن پاکستان میں ہوں گے وہ آسان نہیں ہوں گے، وہ میرٹ پہ ہوں گے، وہ آزادانہ ہوں گے، وہ کہہ لیں کہ کسی جھکاؤ کے بغیر ہوں گے، شاید کوئی RTS نہ بیٹھے. ان کو اعتراض یہ بھی ہے کہ جو EVM جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کا جو انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے اور قانون میں جس طرح کر کے زور زبردستی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کے اختیارات جس طرح کرٹیل کیے گئے ہیں، وہ لے کے نادرا کو دے دیے گئے ہیں، اس پر بھی انہیں اعتراض ہے. بیسیکلی وہ حکومت کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کا نمبر یہ بھی آپ کا کہہ لیں کہ اقدام جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے، یہ اقدام بھی قانون کے خلاف ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب تھے اور جو بینچ تھا جو درخواست سن رہا تھا وزیر اعظم صاحب کی کہ جی کہ سینٹ میں جو ووٹ ہیں وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونے چاہیے، اس کے اوپر عدالت کا دباؤ تھا. میں ایک طرح سے میں پیشگی معذرت کے ساتھ نظر آ رہا تھا کہ ہمیں کہ عدالت چاہ رہی ہے کہ اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ الیکشن کمیشن ہی کوئی راستہ درمیان کا نکال لے، اور تجویزیں بھی آتی تھی کہ اس طرح کا الیکشن کر لیں، اس طرح کا وہ کر لیں. تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ٹریسیبل نہیں ہوتا، یہ جو کچھ آپ مرضی کر لیں، یہ پاکستان کے دستور میں 2 ٹوک الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹریس نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، وہ سابقہ ججوں کی مطلب ججاں نے چٹنا ہے یار.
آپ دیکھیں نا پاکستان کی ہسٹری میں ارشاد حسن خان مطلب آج تک ان سے پہلے جتنے آئے ہیں وہ جج آئے ہیں. جج کیوں لگائے جاتے تھے کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ جج ایماندار ہوگا. تو ہم تو ایمانداری پاکستان میں جو ہے وہ الیکشنوں کی یہی سنتے ہیں کہ الیکشن چوری ہو گیا, الیکشن چوری ہو گیا اور 2 نمبریاں. تو اب یہ ایک نان جج یا کہہ لے کہ بیوروکریٹ الیکشن کمیشن پہلی دفعہ آیا, اور انڈیا میں تو ہوتا ہی بیوروکریٹ ہے. تو اگر وہ کھڑا ہو کے مطلب وہ عدلیہ اور وہ گٹھ جوڑ والے سے نکل کے معاملہ دوسری طرف آیا ہے, تو یہ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہے. علی عظیم افریدی صاحب نے, ہو سکتا ہے, میں کوئی مطلب شکوک و شبہات نہیں اس طرح سے کرنا چاہ رہا ظاہر, لیکن ہم مارجن دیتے ہیں کہ ان کی نیت نیک ہوگی اور وہ جو بھی سوچ رہے ہوں گے اپنی جو ذہنی حالت ہے اس کے مطابق اپنے طور پر ٹھیک سوچ رہے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک کو انسیڈنٹ پھر کہہ لیں کہ یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور وہ لوگ جن کے اوپر ہمیشہ سے الزام لگتا ہے کہ یار یہ الیکشن جو ہوتے ہیں یہ آزاد کیوں نہیں ہوتے, یا الیکشن فیئر کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں, یا کیوں نہیں ہونے دیے جاتے, وہ سارے کے سارے ایسا چیف الیکشن کمشنر ہضم ہی نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب ہضم نہیں کر سکتے, اسی لیے جناب وہ ٹسل چلی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف, استعفیٰ دے, یہ کرے. پہلے تسی جناب کوئی گولی کھا کے وہ مشاورت کی تھی, بنایا تو آپ ہی ہیں نا. عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو یہ تعیناتی نہیں ہوئی. تو اب کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ استعفیٰ دے, غلطی ہو گئی. غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ آپ کے دباؤ میں نہیں آ رہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ درخواست اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں آ رہی, یہ ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے اور ان کو ہٹانے کا بھی ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی عدالتوں میں عدالتی اور سیاسی معجزے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی معجزہ ہو جائے اور سکندر سلطان راجہ صاحب کی تعیناتی کو ہی تاڑ پھاڑ کر دیا جائے. میں آخری بات کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ بھی مذاق ہوا ہے کہ ایک عدالت جو وفاقی حکومت نے بنائی تھی اس نے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلا کے پرویز مشرف صاحب کو سزا سنائی, اور 3 جج ایسے تھے جن میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ موجودہ بھی ان میں شامل ہیں, اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب اور ایک اور جج صاحب تھے جنہوں نے بیٹھ کے وہ عدالت ہی ختم کر دی. تو یہ جو لطیفے ہیں یہ سیاسی لطیفے ہیں, یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے, اور اس طرح کے مذاق پاکستان میں کئی دفعہ ہوئے ہیں, اور یہ مطلب کہہ لیں کہ پھر ہو جائے گا. تو جو کام کئی دفعہ ہوا ہے وہ پھر ہو جائے گا, اس میں کون سی بڑی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو سکندر سلطان راجہ صاحب کا مستقبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح مخدوش ہے. ہر اس بندے کا پاکستان میں سیاسی مستقبل ہو یا وہ عدالتی مستقبل ہو یا وہ کوئی بھی مستقبل ہو, وہ صحافتی مستقبل کیوں نہ ہو, وہ مخدوش ہے جو کوئی اصول قانون اور دستور کی بات کرے گا. جو کھڑا ہوگا, جو سینہ تان کے کھڑا ہوگا وہ نہیں رہے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.